آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رزلٹ نکالا ہے. آپ نے کہا کہ یہی آیت پیش کر کے نا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رزلٹ کیا نکالا ہے کہ جب امام جہری قرات کرے تو مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے. مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے. آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اسی لیے آپ نے یہ قول پیش کیا نا. حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق قرات کی بات کی ہے، فاتحہ کی بات نہیں کی. اور مطلق قرات ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کر رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے. مطلق قرات آپ نے خاموشی سے سننی ہے، پیچھے امام کے پڑھنا نہیں ہے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام جب جہری قرات کر رہا ہو، مطلق قرات، فاتحہ کی بات انہوں نے نہیں کی. فاتحہ کے حوالے سے تو انہوں نے الگ باب قائم کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے. مرزا صاحب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 910 نمبر حدیث پر جو باب قائم کیا ہے، ایجاب و قراءۃ فاتحۃ الکتاب فی الصلاۃ، نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے. اور دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے 920 نمبر حدیث پر. وہ فرماتے ہیں قراءۃ ام القرآن خلف الامام فیما جہر بہ الامام، امام جن نمازوں میں قراءت اونچی آواز سے کرتا ہے ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا، اس کا امام صاحب نے باب قائم کیا. اور اس میں انہوں نے حدیث کون سی کوٹ کی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلوات التی یجہر فیہا بالقراءۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہری قراءت والی ایک نماز پڑھائی. فقال، پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد، لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ الا بام القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت قراءت نہ کرے جب میں جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں. اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھوں اس وقت تم میں سے کوئی کچھ نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے. آپ نے خود ارشاد فرما دیا جب میں قرآن جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ بات نہیں ہے جو مرزا صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ سختوں میں پڑھنا، جس پر ہم ابھی جانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام جب خاموش ہے سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد اس وقت ہی مقتدی نے پڑھنا ہے، ورنہ نہیں پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اذا جہرت، جب میں اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہوں، جب میں اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی کچھ بھی نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، جس کو آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کا معنی معلوم نہیں تھا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. آپ کیسی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں. آپ کو گویا آپ نے اس فتوے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاذ اللہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ بھی قرآن کی آیت کے معاذ اللہ منکر ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت فاتحہ تم نے پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. اور یہی اہل حدیث کا موقف ہے. تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ باندھنے کی کوشش کی کہ امام نسائی گویا آپ کے بقول فاتحہ خلف الامام سے منع کر رہے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. انہوں نے تو مطلق قراءت کی بات کی ہے کہ جو عام قراءت ہوتی ہے وہ نہیں کرنی. ہم بھی کہتے ہیں عام قراءت نہیں کرنی. فاتحہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھنی ہے، امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھنی ہے. وہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا اور اس میں حدیث جو بالکل واضح تھی دو ٹوک الفاظ میں کہ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، یعنی فاتحہ پڑھ لو. جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو فاتحہ پڑھ لو. یہ نہیں فرمایا کہ میں خاموش ہو جاؤں تو تب پڑھو، اگر میں خاموش نہ ہو جاؤں تو نہ پڑھو. ایسی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. یہ سنن نسائی کی 920 نمبر حدیث ہے. اور یہ مرزا صاحب اس کا جواب آپ پر تا قیامت قرض ہے اور فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے کیوں کیا ہے لوگوں کے ساتھ.